نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام یا مبلغین، خود امیر اہل سنت بھی ختم نبوت پر بات نہیں کرتے۔ مدنی چینل پر اس لیے بات نہیں کرتے کہ مدنی چینل کہیں بند نہ ہو جائے، جبکہ ختم نبوت پر بات کرنے کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت چاروں طرف سے ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں مدنی چینل بند نہ ہو جائے، کہیں دنیا میں ہماری ٹریولنگ بند نہ ہو جائے، کہ دنیا میں ہمارا کام بند نہ ہو جائے، مدارس بند نہ ہو جائیں۔ یہ اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی دعوت اسلامی والے مدنی چینل پہ ختم نبوت پر بات ہی نہیں ہوتی، ان کی طرف سے کوئی کلام بھی ریلیز نہیں کیا جاتا کہ جس کے ذریعے ختم نبوت کا پیغام دیا جائے۔ تو آئیے میں کچھ ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ ختم نبوت پر بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دنیا جانتی ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب وہ بندہ ان سے جا کے ملتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں 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 نبوت کا دعویٰ تھوڑی تھا، وہ تو مجدد تھے، وہ تو مسیح تھے، وہ تو فلاں تھے، وہ تو مسیح موعود تھے، وہ تو مہدی تھے، ہمارے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ نبی کی بات ہوئی تھی، نہیں 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 ایسا نہیں کہا تھا انہوں نے، مرزا صاحب تو یہ کہتے تھے۔ اچھا اس کو پکا پتا ہوتا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، یہ اس کو گھما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ایسا ایسا جب تھوڑا سا کہتا ہے نا اچھا چلو یار تم کہہ ہی رہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب جب وہ آتا ہے بیعت کے اوپر، بیعت کے اندر یہ ساری بیعت ہوتی ہے کہ مرزا کو میں مانتا ہوں اور جو اسے نہ مانے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر۔ وہ کہتا ہے یہ کون سا مجدد ہے یار، یہ کون سا مہدی ہے کہ جس کا نہ ماننے والا کافر ہی ہو جائے، جس کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جائے، جس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ صحابہ کرام کہا جائے، کیونکہ یہ ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کے ساتھ اس کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ یہ صحابہ کہتے ہیں، اس کی بیوی جو تھی یا دو بیویاں تھیں شاید ان کو یہ ازواج مطہرات کہتے ہیں، امہات المومنین کہتے ہیں۔ اچھا ادھر جو اس کو نہ مانے، اس کو تو خیر مرزا نے خود میرے خیال میں کوئی 1000 جگہ لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں یار مجدد کا یہ کہاں سے آ گیا کہ مجدد کو نہ ماننے والا کافر؟ تو اب جب وہ بیعت کی باری آتی نا تو اب وہ جو بندہ کوئی دلائل سن کے قریب گیا بھی ہوتا ہے نہیں یہ تو نبی والی بات کر دی آپ نے، یہ بولتے ہیں نہیں یار وہ نبی نہیں تو نہ ماننے والا کافر کیسے یار، وہ اصل میں کچھ یوں ہے تو کچھ یہاں آ کے یہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو دلائل کی وجہ سے گیا ہوتا ہے وہ آخری مرحلے پہ جا کے واپس آ جاتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کہا کچھ اور گیا تھا نکلا کچھ اور ہے، مجھے تو پی ایس ٹی کہا گیا تھا آگے سڑا ہوا بسکٹ نکل آیا، تو لہٰذا یہ میں تو یہ قبول نہیں کروں گا۔ جاہل لوگ چلے جاتے یہ جاہل۔ اچھا لیکن جو لوگ جاتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے اور علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے، تو چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو ویسے ہی خاسرت دنیا والآخرہ، اور جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی، آخرت کو بیچ دیا دنیا کو خرید لیا، جو اس چکر میں جاتے ہیں ان کے سامنے جتنا مرضی کچھ کھل کے آ جائے وہ بولتے ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی، نو نقد نہ تیرا ادار، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ اب وہ اس چکر کے اندر جا کے وہ دوسری طرف۔ آپ کو یاد ہوگا امیر علیہ سنت نے اپنے بیانات میں اس موضوع کو کتنا دینے کی کوشش کی تھی کہ جو وہ اپنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد یورپ میں جانے کے لیے، ممالک میں جانے کے لیے یہ تھا کہ اگر آپ اس کو قادیانی لکھ دیں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا۔ ان کو جو بھی اب ان کے ساتھ تھا تو وہ اس ویزا فارم میں اپنے آپ کو ریلیجیس میں شو کر دیتے تھے، اور جو شو کر دیتے تھے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں اچھا سا مسئلہ دوبارہ واضح ہو جائے کہ جو وہی والی شیطان کا کھیل اور علم سے دوری، کہ میرا دل تو مسلمان ہے میں تو صرف فارم پہ لکھتا ہوں، تو یہ لکھنے والے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں جو دین کا معاملہ ہے اور ایمان کا معاملہ ہے وہ اس قدر سینسٹیو ہے کہ اس میں جو بندہ زبان سے بھی بول دے گا نا وہ 100% وہ خارج ہو گیا۔ اللہ اس میں یہ نہیں ہے کہ دل میں نہیں تھا اور صرف زبان سے بولا۔ زبان سے کلمہ کفر بولنے کی جو اجازت ہے وہ قرآن مجید نے واضح طور پہ صرف ایک صورت میں دی ہے، فرمایا الا من اکرہ، کہ جو مجبور کیا گیا، اکراہ کیا گیا کہ جان سے مار دیں گے بولو کلمہ کفر، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے جو بولا وہ اکراہ کی وجہ سے، اکراہ کا مطلب ہے کہ جان سے مار دینے کی سچی دھمکی، صحیح دھمکی کہ واقعی نہیں عمل کرے گا تو وہ مار دے گا، وہ تو قرآن نے صرف ایک صورت کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ جو صورت بھی ہوگی کہ جس میں وہ زبان سے یا تحریر سے اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی، ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے۔ جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے۔
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، میرا دل میری جان میرے آقا بے قربان، میرا دل۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ ختم نبوت پر پورا ایک کلام ریلیز کیا گیا ہے۔ جو لوگ بلا وجہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور خواہ مخواہ کے بہتان تراشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعوت اسلامی والے یا مدنی چینل والے ختم نبوت پر بات ہی نہیں کرتے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے ختم نبوت پر کام کرتا ہے اور ہمیں کام کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، چونکہ قرآن کی نص قطعی سے یہ ثابت ہے، اور ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ اور ہم علی اعلان کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کافر ہے اور قادیانی کافر ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔